رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے تو نہیں ہوتے۔ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی تباہ نہ کریں۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا ہی دکھ دیتے ہیں۔ لوگ تمہیں توڑیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ من پسند شخص کی توجہ اور چاہے جتنی بھی مل جائے کم ہی ہوتی ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ کچھ گناہوں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اچھا ہوا تم جلدی بدل گئے، ورنہ میری امیدیں اور بھی گہری ہو جاتی۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ زندگی کی حقیقت اس کے بعد عیاں ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسوں کی جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے آنسو کا ایک قطرہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، مگر افسوس ہمارے کردار میں نہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ اتنی خاموشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تیری آغوش میں ایک قبرستان، لوگ تو اپنی جان دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو،
صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ ربط غم دل سے معطل نہیں ہونے والا، مسئلہ وہ ہے جو اب حل نہیں ہونے والا۔ اس نے اس درجہ مہارت سے مجھے توڑا ہے، جڑ بھی جاؤں تو مکمل نہیں ہونے والا۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں، انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے اندر کا بچہ خوشی محسوس کرتا ہے نا، حقیقت میں وہی لوگ آپ کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آگے آپ کو بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بچہ بن کر رہ سکتے ہیں۔ اسے کہنا رات بہت اذیت میں گزرتی ہے، کبھی کبھی تو خواب میں مر بھی جاتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرا اقرار بھی تیرا انکار بھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چڑھنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہماری طرف نہ دیکھ کے بھی کوئی احسان دھر گیا ہوگا۔ کتنے ظالم ہیں زندان کے نگہباں محسن، آنکھ لگتی ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ جہاں میں کوئی بھی کاندھا نہیں ملا سو ہم بروز حشر خدا سے لپٹ کر روئیں گے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر عبادات کے باوجود آپ کے اندر نرمی، جھکاؤ اور مخلوق کے لیے بھلائی پیدا نہ ہوئی، تو آپ صرف جسمانی مشقت کر رہے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے الگ ہو جائیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ محبت عکس ہے رب کا، تبھی تو مر نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات ضرور نوازے گی انشاءاللہ العزیز۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس پاک ذات کا ہے جو ہمارے بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا،
یہ محض عطائے خداوندی ہے، اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ جن کے آگے پیچھے ہم پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت سوچتے ہیں، اکثر ہم ان کے خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے وابستہ ہوتے ہیں۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں، قدرت ان سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک چیز نکال دیں اپنی زندگی سے، وہ ہے دکھاوا۔ دکھاوا چھوڑ دیں تو دیکھیں گے کہ کتنے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، کتنے اقوال سیدھے ہو جائیں گے، دل کی تنگی ختم ہوگی۔ لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں، لوگوں کے خوف کو، لوگوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے لیے جیا جائے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے، اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کنندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں، اور ایک دن ہمارے ساتھ وہ بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ جیسے آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب الفاظ خشک ہو کر خاموشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔